مشہور بات ہے جو ہمارے ہاں بہت چلتی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء 100 سالہ طاعت از بے ریا. تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ نفع پہنچاتی ہے. 100 سال بے ریا عبادت کر کے جو آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ والے کی صحبت آدمی کے اندر ایک ایسا آدمی بنا دیتی ہے کہ اس کی پرواز بہت اونچی ہے. صحبتیں آدمی کو بہت اونچا بھی لے جاتی ہیں، اتنا اونچا لے جاتی ہیں کہ فرشتوں کو بھی بندہ کراس کر جاتا ہے. اور صحبتیں ہی آدمی کو اتنا گرا دیتی ہیں کہ خنزیر اور کتے بھی اچھے رہ جاتے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. کہہ دیتے ہیں فرشتہ ہے بھائی، یہ کون سے کمال کی بات ہے فرشتہ ہونا. فرشتے کو کوئی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، فرشتہ کو جہاد کرتا ہے. انسان تو جنگ لڑتا ہے، انسان کو تو ایک جہاد کرنا پڑتا ہے. یہی جو سجدہ آ کے کرتا ہے یہ بغیر جنگ کے نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کتنی جنگ لڑ کے بندہ آ کے سجدہ کرتا ہے، کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو عبور کر کے وہ خدا کے سجدے تک پہنچتا ہے. فرشتوں کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں، بچے نہیں، کاروبار نہیں، روٹی ٹکڑے کی فکر نہیں، لحاف کی فکر نہیں، مکان کی فکر نہیں، کوئی دوا دارو کا مسئلہ نہیں. انسان کو تو یہ سارے مسائل ہیں. جب اتنے مسائل کے جنگل میں کوئی اللہ کی یاری نبھانے کے لیے آتا ہے، یہ سجدہ عام سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ بہت اعلیٰ سجدہ ہے. سجدے تو سب نے کیے، سجدے سب نے کیے، فرشتوں نے بھی کیے، شجر و حجر نے کیے، پہاڑوں نے کیے، پرندوں نے کیے، ساری مخلوق سجدے کر رہی ہے. تو شاعر نے شعر میں کہا کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سب نے مجبورانہ سجدے کیے، سب نے مجبورانہ سجدے کیے، اور تو نے آزادانہ اور عارفانہ سجدہ کیا. تو آزاد تھا تو سجدہ کا منکر ہو سکتا تھا، سجدے سے انحراف کرنے کی تجھے طاقت دی تھی، نہ کر، لیکن تو نے کیا. اور تیرا سجدہ رواجی سجدہ نہیں تھا، تیرا سجدہ تو نے پہچان کے سجدہ کیا، عارفانہ سجدہ. جس قدر بندے کو پہچان ہوتی ہے سجدے کا لطف بھی ویسے ہی ہوتا ہے. یہ جو آنکھیں آنسو بہاتی ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا. جھکنے میں، سجدے میں جو مزہ آتا ہے وہ کبھی دنیا کی کسی نعمت میں مزہ نہیں دیکھا. یہ وہ پہچان کے بقدر جتنا اس نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہے اتنا ہی اسے سجدے میں لطف ہوتا ہے. ساری دنیا دیکھتی ہے کہ زمین پہ سر ڈالے پڑا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ نہیں، میرے قدموں میں سر رکھا ہے میرے بندے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے قدموں میں، میرے سامنے جھکا ہے میرا بندہ. جھکنے کو بہت مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے. اللہ کسی کے جھکنے پہ فخر نہیں کرتے،
لیکن جب بندہ جھکتا ہے آسمان پر فرشتوں میں اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ پاک فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے بندے پر، جس نے آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھیں نہ دیتا کوئی دے سکتا تھا؟ کتنی قیمتی ہیں آنکھیں، 1000 روپے جتنی قیمتی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ 1,00,000 روپے جتنی قیمتی ہوں گی۔ اچھا غریب آدمی کو کہہ دو ہاں یار 1 کروڑ روپیہ گھنوئے ونج بالے کی تو مکان بنا، اکھی دے چا کروڑ جتھا بھی کوئی نہیں ہوں کروڑ، لیکن یہ جڑی دولت کو بھی ٹھکرا دے سی وہ گیا اکھی نال سودا نہیں کریں گا۔ زبان کتنی قیمتی، کان کتنے قیمتی، دل کتنا قیمتی، گردے جگر کتنا قیمتی، بندے کا مول نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اتنا قیمتی بندہ جب اپنے آپ کو یوں گراتا ہے، اتنا قیمتی، ساری مخلوق کس کی تعظیم کرے، یہ کسی کی تعظیم میں زمین پہ گر جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے جس کے لیے یہ بھی جھک گیا؟ وہ اللہ ہے جو لائق عبادت ہے، حق ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے غلام یہ بتلا بندے پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندے پہ کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، اور پھر اللہ پر اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، جسے معاف کر دیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا خوشی میں چھالے مارے گا، قسمیں کھا کھا کے کہے گا لوگوں آج میری مراد پوری ہوئی، امید میں جیتا رہا ہوں، اسی دن کی اور اس گھڑی کی امید لگائے رکھی ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو میں نے مجاہدوں کی چکی میں پیس دیا اس دن کے لیے کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں تو مجھے میرا مولا دائیں ہاتھ میں دے دے۔ آج میرے اللہ نے میری مراد پوری کر دی، میں کامیاب ہوں۔ دنیا میں کوئی بندہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں جو میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے کہ اگر ایک پاؤں بھی میرا جنت میں چلا جائے نا پھر بھی مجھے پریشانی ہے، ایک پاؤں حالانکہ داخل بھی ہو گیا پھر بھی میرا دل گھبراتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ساری اعلان ہو جائے ایک بندے کے علاوہ سب دوزخی، میں گھبرا جاؤں گا کہ وہ میں ہی نہ ہوں، اور اعلان ہو جائے کہ ایک کے علاوہ سارے جنتی، تو میں گھبرا جاؤں گا کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ اپنے بارے میں خوف، اس دنیا میں مومن کی شان یہی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، کبھی خوف غالب کبھی امید غالب، کبھی خوف غالب کبھی امید غالب، کبھی ڈر کے رونے لگتا ہے اور کبھی اللہ کی محبت میں بھی رونے لگتا ہے، آنسو دونوں طریقے سے گرتے ہیں۔ کبھی نعمتیں رلا رہی ہوتی ہیں بندے کو، کبھی نعمتیں رلا رہی ہوتی ہیں، کہتا ہے بندہ اللہ کسی اعتبار سے بھی اتنی نعمتوں کے قابل نہیں ہے،
میرا حق نہیں تھا، تیرا کرم ہوا ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں دی تھی، میرا حق نہیں تھا۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ طاعت از بیریا۔ اللہ والے کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 برس کی عبادت سے زیادہ قرب الہی دلواتی ہے، انسان کو ترقی دلواتی ہے، انسان کو نام کے بندے کو کام کا بندہ بناتی ہے۔ اگر کسی کی ماں اللہ والی ہو کتنے رنگ لگ جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلی صحبت کس کی ملتی ہے؟ ماں کی۔ 40 سال کا ہو کے بندے کو اللہ سے وہ تعلق نہیں بنتا، بڑی نیک مجاہدے کر کے، بڑا نیک بن کے بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو چھوٹے سے بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ چٹکی بھرو تو کہے گا اماں، کوئی دڑکا تو کہے گا اماں کو کہوں گا۔ ہر مصیبت میں، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، اس کی نظریں جاتی ہیں، اس کا دل جاتا ہے، اماں اماں اماں۔ یہ کیفیت تو ایک بندے کی اللہ کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ حقیقی پروردگار کون ہے؟ ماں نے پالا ہے، ہم انکاری نہیں ہیں کہ ماں نے نہیں پالا، لیکن کسی نے پلوایا ہے، وہ نہ پلواتا یہ ماں پال نہیں سکتی تھی۔ بڑے اوکھے اوکھے وقت آئے ہیں، اگر اس مالک کا کرم نہ ہوتا، اس نے ماں کے دل میں ممتا نہ ڈالی ہوتی، ماں اپنے بچے کو مسل کے پھینک دیتی۔ اتنا دکھ کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھاتا، وہ اندر سے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ اللہ نے اندر میں ایسی ممتا ڈال دی۔ ایک غریب بچہ، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج فیس میں لے کے جاؤں گا سکول کی۔ استاد نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر تم نہیں لے کے آؤ گے فیس، میں تمہارا نام خارج کر دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے بہت کوشش کی، نہیں ہوا پیسوں کا انتظام، تو استاد کو تم منت کرنا کہ کل تک ہم کر دیں گے۔ لڑکا چلا گیا، ماں کو خیال آیا کہیں خارج ہی نہ کر دے اس ٹیچر۔ ماں سکول چلی گئی، جیسے سکول گئی اور بچے نے دیکھا میری امی آ گئی تو وہ سکول چھوڑ کے بھاگ گئے۔ استاد مان گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 1 دن میں 2 دن میں 4 دن میں جیسے انتظام ہو کر دینا۔ جب امی گھر پہنچی تو یہ اپنا سامان تیار کر کے گھر سے نکل رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں چل دیا؟ کہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے امی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اور میں جا رہا ہوں، میں اپنی بہن کے پاس رہوں گا کراچی۔ ماں نے بہت منت کی کہ بیٹا تو میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میرے سے جو غلطی ہوئی میں تیری ماں معافی مانگتی ہوں، بیٹا تو مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ اس نے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ ماں نے اسے پکڑ لیا، ماں طاقتور تھی، بچے نے اس کے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دیا۔ آخر جب ماں نے دیکھا کہ یہ بضد ہے تو ماں نے چھوڑ دیا۔ وہ گھر سے روانہ ہوا، ماں مصلی پہ بیٹھ گئی، دعا کر لی، اللہ میرے بچے کی خیر رکھے۔ سکول میں وہاں جا کے یہاں کیا مجبوری تھی جو یہ کہہ رہا تھا تو نے مجھے برباد کیا، کہ اس کی والدہ ایک آنکھ سے کانی تھی اور اسے محلے کے بچے چڑھایا کرتے تھے، کانی دا پترا کانی دا پتر، تو یہ محلے میں تو برداشت کر ہی رہا تھا۔ اب اسے یہ پریشانی کہ آج استاد نے بھی میری امی دیکھ لی، میری کلاس نے بھی دیکھ لی، اب مجھے یہ سارے چڑھایا کریں گے۔ یہ پریشانی تھی لڑکی، اس لیے کہہ رہا تھا تو نے مجھے برباد کیا۔
وہاں جس سکول میں داخل ہوا اچھے نمبر لیتا رہا، ایک سے ایک کلاس میں چڑھتا چلا گیا، اچھی ڈگریاں لی، پھر بہر ملک تعلیم کے لیے گیا اور یہاں دوبارہ اپنے گاؤں میں نہیں آیا۔ ماں ڈر کے مارے نہیں جاتی تھی ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ پھر وہاں اسے یہی ٹینشن ہو جائے گی کہ اس محلے میں مجھے میری ماں نے رسوا کر دیا۔ کیا گزر رہی ہوگی اس ماں پہ، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ میرا والد کبھی کبھی جب میرے سے بیزار ہوتا تو یہ کہا کرتا تھا، الیاس اللہ کرے میری زندگی میں تو باپ بن جائے پھر پتہ چلے گا، ابھی تجھے میرے سمجھانے سے کوئی احساس نہیں ہوگا، تو باپ بنے گا تجھے سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں یہ بات عجیب سی لگتی تھی، ہوا میں اڑاتے رہے اس بات کو۔ جب ہم باپ بنے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا باپ کیا کہتا تھا۔ کسی بہر ملک میں جا کے ڈگریاں لی اور اچھی پوزیشنوں میں پاس ہوا، وہیں کسی کمپنی میں مینیجر بنا اور وہ کمپنی یہاں پاکستان میں کام کر رہی تھی، ان کا مینیجر بن کے آیا۔ گجرانوالے میں اس نے کوٹھی بنائی، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، ماں اسے سلام بھجوایا کرتی تھی، ماں بھیج بھیج کے بچے کا پتہ کرایا کرتی میرے بچے کا کیا حال ہے۔ ایک دن ماں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، اس نے کہا میں دور بیٹھ کے گلی میں انتظار کروں گی میرا بچہ گزرے گا، کسی کو کیا پتہ ہوگا کہ میں اس کی امی ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھوں۔ جب اس نے پوچھتے پچھاتے کسی طرح اس کے مکان کو تلاش کیا تو وہ ایک شیش محل تھا۔ اس نے اوپر سے دیکھ لیا یہ تو میری امی آ گئی، اسے پھر وہی ٹینشن کہ اگر میری بیوی دیکھے گی کہ اس کی ماں تو کہانی ہے، میرے یہ چھوٹے دو پھول جیسے بچے دیکھیں گے پھر میری رسوائی ہوگی۔ اس نے اپنا بچہ باہر بھیجا اور کہا کہ اس بڑھیا کو معاف کر۔ بچہ آیا اور پوچھا کہ بھئی تم کس لیے؟ اس نے کہا میں خیرات لینے آئی۔ اس نے کہا جی معاف کرو۔ وہ بیچاری خیرات تو نہیں لینے آئی تھی، وہ تو فقیر اب بہانہ بنا کے پھر رہی تھی، اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کہیں میرے بچے کی نظر شاید مجھ پہ پڑ گئی ہے، اور اس نے پھر وہی اپنی رسوائی کے خوف سے مجھ سے ملاقات کرنے کو اچھا نہیں سمجھا۔ وہ پھر چلی آئی، وہ گھر پہنچی، آتے ہی اسے تکلیف نے گھیر لیا، اور ایسی تکلیف ہوئی اچانک کہ فوت ہو گئی۔ تو مرتے ہوئے اس نے ایک خط لکھا اور محلے کے کسی شخص کو دیا کہ یہ میرا امانت ہے، کبھی میرا بیٹا آ جائے تو یہ میرا خط میرے بیٹے کو دے دے۔ ادھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے یہ اس گھر سے واپس آئی ہے، ان کے آپس میں کسی بات پہ بیوی کے ساتھ ایسی بگڑی کہ طلاق ہو گئی، اور بیوی نے اپنے بھائیوں کو بلا کے اسے گھر سے نکلوا دیا۔ جتنا صلح کی تدبیریں کی اتنا شر بڑھتا چلا گیا۔ اس کا ذہن یہ بنا کہ یہ وہ ماں کی ہائے ہے۔ اس نے کہا چلو یہ سب کچھ گیا، چل کے ماں کو منا لوں۔ جب ماں کے لیے آیا تو ماں فوت ہو چکی۔ محلے کے لوگوں نے وہ خط اس کو دیا، جیسے اس نے خط پڑھا تو خط پڑھتے ہی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ جلدی سے اس کے منہ میں پانی شانی ڈالے، تدبیر کی کہ کسی طرح ہوش میں آ جائے۔ ادھر کسی محلے کے بڑے آدمی نے، پڑھے لکھے نے، اس خط کو اٹھا کے پڑھنا چاہا کہ دیکھو تو صحیح خط میں کیا ہے، کہ لڑکا بے ہوش ہوا ہے۔
بس اس نے پڑھا تو وہ بھی بے ہوش ہو کے گر گیا. اب 2 پڑے ہیں بے ہوش. پھر ایک تیسرے نے ہمت کر کے اس خط کو اٹھایا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اب ڈر کے مارے خط کوئی نہ پڑھے. وہ لڑکا ہی جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا تو روتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں اپنی ماں کا بہت بڑا مجرم ہوں اور مجھے پتہ نہیں تھا. اس نے ساری داستان سنائی جو خط میں ماں نے لکھی تھی. اور یہ لکھا تھا میرے بیٹے تو چھوٹا سا بچہ تھا, گلی میں کھیل رہا تھا اور گیٹی ڈنڈا کھیلتے ہوئے کوئی گیٹی تیری آنکھ پہ لگی تھی, تیری آنکھ کا ڈھیلا پھوٹ گیا تھا. ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ اگر آنکھ کہیں سے صحیح حالت کی آنکھ مل جائے تو کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے. ہم غریب لوگ تھے تو آنکھ کا کہیں سے انتظام نہیں کر سکتے تھے. میں نے اپنی ہی آنکھ قربان کی تھی تیری خاطر کہ میرے بیٹے کا عیب دور ہو جائے. بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تیری آنکھ کا عیب دور ہو گیا, لیکن میں اس پر خاصی پریشان رہی ہوں کہ میری وجہ سے تجھے ٹینشن بہت ہوئی ہے, تجھے بڑے تانے برداشت کرنے پڑے. میں تیری ماں تجھ سے معافی مانگتی. لڑکا کیوں نہ بے ہوش ہو کہ میری ماں کو یہ عیب میری وجہ سے لگا. میرے عیب کو دور کرنے کے لیے ماں نے اپنے چہرے پر عیب برداشت کیا. بار بار میری مجلس میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان جب گھنٹی آتی فون اٹھاتا کاٹ دیتا, فون اٹھاتا کاٹ دیتا. آخر میں نے پوچھا کون تجھے تنگ کر رہا ہے؟ انہوں نے یار امی فون کریں گی بھائی. میں نے کہا تو میری مجلس سے اٹھ جا بھائی اور زندگی بھر کبھی میرے پاس نہ آنا, مجھے ٹینشن ہے. تو انسان ہی نہیں ہے. میرا احترام کر رہا ہے, میں کیا چیز ہوں تیری ماں کے مقابلے میں؟ اور ماں کے فون کاٹے جا رہا ہے. مجھے نہیں کہہ سکتا میری امی کا فون آ گیا میں ذرا سن لوں. ماؤں کے حقوق ہیں. جو لوگ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں قسمت کی روزی ملے گی, قسمت کی عزت سے ملے گی. روزی کی خاطر ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, روزی کے لیے دکھ نہیں اٹھانے پڑیں گے. سارا جہان روزی کے پیچھے دکھ اٹھاتا ہے, دکھ اٹھا کے روزی حاصل کرتا ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے دکھ اٹھا کے روزی حاصل کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رزق حلال کی خاطر بہت زیادہ دکھ اٹھایا کسی دن, اس دن اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں جو نہ نماز سے معاف ہوئے, نہ روزے سے معاف ہوئے, نہ حج سے, یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. جو گناہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے وہ رزق حلال کی تلاش میں مشقتیں اٹھانے سے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. رزق حلال حاصل کرنا عبادت ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو توکل کے خلاف چھوٹے لوگوں کا کام کہہ دیتے ہیں کہ بڑے لوگ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ ان کو دیتا ہے. غلط باتیں ہیں. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے کما کے کھانا اور لوگوں کے روزینوں پہ پلنا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کما کے کھانا, مشقت اٹھا کے روزی حاصل کرنا. تو جو اپنے والدین کے فرما بردار 2 پھل دنیا میں کھائیں گے پھر موت آئے گی اور سینکڑوں پھل آخرت میں جا کے کھائیں گے. وہ دنیا کے 2 پھل یہ ہوں گے رزق حلال کثرت کے ساتھ, رزق فراخ, رزق فراخ.
اور عمر دراز، اس کی زندگی میں برکت، اس کی کارگزاریاں، اس کے کارنامے، اس کے کام دیکھ دیکھ کے سن کے لوگ کہیں گے یار کتنے بندے ہیں وہاں ہکو وہاں کے نہ آئے کا کرنا ایک بندے کو یہ جڑے کاروبار تھی نا، جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے، جسے سدھ کہتے ہیں ہماری سرائکی زبان میں، جب اللہ سدھ کر دے، مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی سونے بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے الٹا ہوتا ہے وہ بھی آگے رزلٹ سیدھے نکلتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو سیدھ ہے۔ یہ جو دین میں کامیابی ہم کہتے ہیں، دین میں کامیاب، ہمارا ذہن یہ بن گیا نماز میں کامیابی ہے، روزے میں کامیابی ہے، حج میں کامیابی ہے، زکوٰۃ میں کامیابی ہے، قرآن پڑھنے میں کامیابی، بس اتنا دین ہے۔ نہیں بھائی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے۔ ہمارا تو بازار میں جانا، دکانوں پہ جانا، دیہاڑیاں کرنا، دفتروں میں کام کرنا، کھیتوں میں کام کرنا، بیوی کے ساتھ معاملات کرنا، بچوں کے ساتھ معاملات کرنا، شادی غمیوں میں، یہ سب دین ہی دین ہے اور سب عبادت ہے۔ ایک سانس جتنا بھی عبادت سے باہر بندہ نہیں جائے گا، صرف ایک چیز بندہ حاصل کر لے، ایک چیز حاصل کر لے، کیا؟ علم حاصل کر لے اس بات کا کہ اب میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے اتنا شعور ہو اور اللہ کی نظریں دیکھ کے چلنا شروع کر دے۔ جب اللہ کے چاہنے کی وجہ سے بندہ اپنے گھر جائے گا مسجد کو پیٹ کر کے، مسجد سے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کو کنڈ کیتی ویندے نا، کعبے کو کنڈ کیتی ویندے، یہ کنڈ کرنا بھی عبادت حکم کی وجہ سے گیا ہے۔ جیسے اللہ کے حکم کی وجہ سے منہ کیا کعبے کی طرف، منہ کرنا عبادت، ہون کنڈ کرنا عبادت۔ کعبے میں کچھ نہیں ملتا، اللہ کے حکم پر چلنے میں سب کچھ ملتا ہے۔ کعبے بھی جائیں گے تو حکم کی وجہ سے جائیں گے، اور کعبے بھی جائیں گے تو نبی کے طریقے سے جائیں گے۔ اس نماز میں بھی ککھ نہیں ملتا اگر یہ بھی حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ کبھی یہ پڑھنا عبادت، کبھی اس نماز کو نہ پڑھنا عبادت، کبھی سجدہ چھوڑنا گناہ کبیرہ اور کبھی سجدہ کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ علم بتائے گا، یہ چیزیں ہمیں کون بتائے گا؟ علم بتائے گا، اس کو سیکھنا ہے، اس کی نیت کرو، ساری زندگی چمکے گی۔ مسجد میں بیٹھے ہوں گے بھی اللہ کا قرب مل رہا ہوگا، رضا مل رہی ہوگی، نیکیاں برس رہی ہوں گی، اور مسجد سے باہر جاؤ گے دکان پہ نیکیاں، گھر جاؤ گے نیکیوں کی بارش، دفتر میں جاؤ گے نیکیوں کی بارش۔ ایک مرتبہ ڈی ایس پی صاحب ہمارے ہاں مرکز تشریف لائے تو میرے ساتھی مجھے کہنے لگے ان سے بات کرو، تو میں نے کہا یار یہ افسر لوگ ہیں، آپ بات کرو، میں تو جٹوں پھٹوں میں ساری زندگی بات کرتا رہا، مجھے یہ پڑھی لکھی باتیں آتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کرو۔ خیر پھر اللہ سے میں نے مانگا، اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب آپ جب مرکز تشریف لائے ہو تو ادھر آتے ہوئے آپ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کئی ہفتوں سے میری نیت تھی شب جمعہ پہ آنے کی، اور بس یا کوئی مجبوری ہو جاتی یا بھول جاتا۔ آج میں نے صبح سے ہی اپنے ڈرائیور سے کہا تھا کہ تم مجھے بار بار یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ لے آیا۔ میں نے کہا اسے تم ثواب کا کام سمجھ کے، عبادت سمجھ کے آئے ہوں گے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اچھی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، اللہ کے دین کا واعظ سننا عبادت ہے، تم اسے عبادت سمجھ کے آئے۔ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا اب تم جا رہے ہو مسجد سے، مرکز سے اپنے دفتر کی طرف، اپنے گھر کی طرف، کیا تمہارے دل میں یہ بات ہوگی کہ عبادت کرنے جا رہا ہوں؟ سوچنے پڑ گیا، کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ سے اسے مانگ لو
کہ ہمارا جیسے مسجدوں کی طرف آنا عبادت، مسجدوں سے دفتروں کی طرف، گھر کی طرف جانا بھی عبادت۔ کچھ احکامات یہاں ادا ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے ایمان سے مسجد کے احکامات بندہ ادا کر لیتا ہے۔ نماز روزے کے احکام، اتنا سا ایمان بھی ہونا 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا ہے بندہ، لیکن وہ عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھ کر قرآن کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، سونے نبی کے فرمان کے مطابق فیصلے کرنا، یہ اتنے سے ایمان کا دھندا نہیں ہے۔ اتنا ایمان چاہیے۔ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، یہ مصلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والوں سے بھی اونچا کام، کیونکہ چھوٹے درجے کی چیز نہیں ہے۔ اچھے اچھے بندے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اچھے اچھے بندے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سارے رنگ لگیں گے اور ہر موقع کا حکم، نبی کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن اس کا پہلا زینہ کیا ہوگا؟ علم۔ ایمان سے بھی علم مقدم ہے، نماز سے بھی علم مقدم ہے، حج سے بھی علم۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ علم ہر عبادت سے مقدم ہے۔ جب اللہ نے اس امت کی قسمت سنوارنا چاہی، اللہ پاک نے اس امت کی قسمت کو سنوارنا چاہا، اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا ہے تو سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک کا زمین پہ اترا ہے، جب اللہ کا دین اسلام زمین پہ آیا ہے حضور کے پاس، تو اسلام کا پہلا قدم، اسلام کا پہلا اعلان جو اس زمین پر ہوا ہے وہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا اعلان کیا تھا؟ 100 اعلان ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے کسی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے جو پہلا اس امت کی قسمت کو سنوارنے کے لیے پہلا فرمان جاری کیا ہے، وہ فرمان ہے اقرا، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اتنا بڑی چیز ہوگی جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے سب سے پہلے۔ یہ پڑھنا علم کی کنجی ہے، اور فرمایا اس لیے کہ ہم کتاب بھیج رہے ہیں جو لکھی جائے گی، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لکھنے کے لیے ان پڑھ لکھ سکتا ہے۔ ہم قرآن اتاریں گے جس کو پڑھا جائے گا، بغیر علم کے پڑھ سکتا ہے؟ اب علم سینوں سے سینوں میں نہیں چلے گا، پہلے سینوں سے سینوں میں علم آیا، علم کا حشر نشر ہو گیا، لوگ گمراہ ہو گئے، ان سینوں نے خیانتیں کی، ملاوٹیں کی، خدا کی کتابوں کو بدل دیا ان لوگوں نے جن کے سینوں میں اللہ والا علم تھا۔ اللہ نے کہا میں نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور ہم اسے کتاب کے حوالے کر رہے ہیں، ہماری یہ امانت اب قیامت تک کتاب کرے، حق ادا کرے۔ صحابہ نیک تھے کہ نہیں؟ کتنے کے نیک تھے؟ اس زمانے میں کوئی صحابہ جیسا نیک ہے؟ پوری دنیا میں کوئی صحابہ جتنا نیک، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی بزرگ ہے بھائی؟ صحابہ اتنے نیک تھے، ہمارے تو لاکھوں نیک کٹھے کریں نا، ان ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے نیکوں کی مجلس میں مجاہدین، اللہ کے راستے میں اپنے سر لے کے پھرنے والے، یوں سر ہاتھ پہ لے کے پھرتے تھے موت کی تلاش میں، موت کی تلاش میں کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے۔ انہیں جان سے زیادہ اللہ پیارا تھا، اللہ کے راستے کی شہادتیں پیاری تھی۔ ایسے جذبے والے داعی اللہ، اللہ کے دین کے داعی، مبلغ، نمازی،
ذاکر شاغل، بڑے اخلاق کے پہاڑ، ساری صفات سے آراستہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پارسا اور نیک لوگوں کی جماعت میں اعلان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم سارے چنگے بیٹھے ہو، تم سارے چنگے ہو، مگر تم چنگوں میں چنگا کون ہے؟ چنگوں میں چنگا، اچھوں میں اچھا، تم بڑوں میں بڑا کون ہے؟ بڑی شان والا، بڑے رتبے والا کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ہر نبی دنیا سے چلا گیا معجزہ ساتھ لے کے، جس معجزے سے لوگ عاجز ہو کے کلمہ پڑھتے تھے، نہ ماننے والے بھی مان جاتے، بھائی اللہ تو ہے، یہ گال کا جواب پڑھیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب ہی معجزہ دے دیا، قرآن دے دیا۔ قرآن نے عاجز کر دیا ساروں کو، یار یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور یہ واقعہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ معجزہ قیامت تک چلے گا، حضور کے ساتھ نہیں گیا، حضور چلے گئے، حضور کی امت نے حضور والا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے، تو ایسی ایسی قوموں کی طرف جانا پڑے گا، وہاں معجزے کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم معجزہ ہمارے پاس کیا، اور ہم جیسے بیکاروں کے پاس بھی وہ نبی والا معجزہ ہے، 80% دے کہنے سے اللہ دی قسم ہے، مگر ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پیغمبر کا معجزہ قرآن دے دیا۔ اگر کہیں اس قرآن کو لے کے پھر رنگ لگ جائیں، جان کو بھی لگ جائیں، جہان کو بھی لگ جائیں، مگر ہم نے تو اسے طاقوں میں رکھ چھوڑا۔ زیادہ سے زیادہ نیک لوگ اسے سویرے اٹھ کے آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ میں ثواب کا منکر نہیں، قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، قرآن کو چومنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو بوسہ لینے پہ ثواب ملتا ہے، مگر یہ بھائیو ثواب ہی کے لیے تو نہیں ہے، چومنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے، اللہ پاک کا ہدایت نامہ ہے۔ جیسے ہر مشینری کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ اس چلے گی کیسے، اس سے نفع کیسے اٹھاؤ گے، اللہ پاک نے بندے کو اپنی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے قرآن دیا ہے۔ زمین سے نفع اٹھانے کے لیے ان کی مٹی میں گوندھ دیا، یہ علم قرآن نہیں بھیجا اللہ نے، کوئی کتاب نہیں بھیجی، ایک نبی نہیں بھیجا۔ ہوائی جہاز بنانے کے لیے، موبائل بنانے کے لیے، ریل گاڑیاں بنانے کے لیے، بحری جہاز بنانے کے لیے، دنیا میں کتنی چیزیں ایجاد ہوئی، ان کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ وہ علم ہے کہ جو آدم کی مٹی میں گوندھ دیا اللہ نے گوندا، اللہ نہ گوندتا یہ آدم کے ہاتھوں یہ چیزیں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ابھی کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ساری کائنات کو فتح کرے گا یہ انسان، آسمان کے ستاروں کو فتح کرے گا یہ انسان، ساری چیزیں مسخر ہوں گی۔ اللہ نے اس کی یہ طاقت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ تجربات آگے سے آگے جائیں گے، اور یہ بیکار نہیں ہیں، یہ اللہ کے پروگرام کا حصہ ہیں، لیکن اس میں رہتے ہوئے مالک نہ بھولے، اللہ نہ بھولے، بس اللہ کی یاد۔ حکیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے ذکر کرو، نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہتھ کارول دل یارول، ہتھ کارول دل یار، بس کروڑوں کے کاروبار، اربوں کے کاروبار، خربوں کے کاروبار آدمی کو دنیا دار نہیں کہلوائیں گے اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں، اگر وہ اللہ کا لحاظ رکھ کے چل رہا ہے، اور فقیر ہے، گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے، سویرے کی روٹی ہے تو شام کی نہیں،
روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں، ٹوپی ہے تو جوتی نہیں، جوتی ہے تو ٹوپی نہیں، اتنا غریب کنگال فقیر، لیکن اگر اللہ سے غافل ہے یہ دنیا دار ہے، یہ اللہ کی نظروں میں حقیر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ملے گا میرے دوستو علم کے سبب سے۔ علم بہت پہلی سیڑھی ہے اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے۔ بے علم ناتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کا انتظام کریں، بڑے بڑے معتبر مضبوط مفتیان کے فون نمبر لے لیں، کہ کبھی نہ جا سکیں تو فون پر پوچھ لیا، ورنہ یہ چل کے جانا، جیسے لوگ کعبے جاتے ہیں ثواب ملتا ہے، عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جانا اللہ کے گھر عبادت کے لیے، حج کے لیے جانے کی طرح ثواب ہے۔ عبادت، علماء کی زیارت عبادت ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جو بندہ مسئلہ پوچھنے گیا ہے پتہ نہیں کتنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ تبلیغی جماعت کے چلوں سے علم نہیں ملے گا۔ میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آخر 42 سال تبلیغی جماعت میں گزارے ہیں، ایک سودا ایسا ہے جو جماعت میں چل کے ملتا ہے، ایک سودا ایسا ہے وہ تبلیغی جماعت میں جا کے ملتا ہے۔ نیکی کی توفیق کا دروازہ کھلتا ہے، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان صحبتوں سے سر پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں، چہروں پہ داڑیاں آ جاتی ہیں، گالیاں دینے کی عادت، جھوٹ بولنے کی عادت، بے ایمانگی کی عادت، مال اندھا ہو کے مال کی طرف بڑھنے کی عادت، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن علم ہے، علم کے بغیر اگر یہ سارا کچھ بھی ہے تو اسی میں بڑے عیب نکل آئیں گے، اور وہ علم تبلیغی جماعت کی دکان پہ نہیں ملتا، یہ سودا علماء کرام کی دکان پہ ملتا، یہ علماء کرام کی دکان پہ ملتا۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے علماء سے محنت کرا کے کتابیں لکھوا دی، ضروریات دین پر، بہشتی زیور ہے، تعلیم الاسلام ہے، اصلاح الرسوم ہے۔ اپنے گھر ایک صف بچھاؤ، کبھی وہ اندر کمرے میں ہو موسم کے اعتبار سے، کبھی برآمدے میں ہو، کبھی صحن میں ہو وہ صف، اور گھر والوں کو کہو جب مسجد میں اذان آ جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منہ ہاتھ دھلوا کے وضو کرا کے اندھے کانے سجدے کریں گے، ساتھ لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور ان بچوں کے سجدوں کا واسطہ دے کے بڑی بڑی عمر کے لوگ دعا کریں، اللہ ہمارے تو سجدے بھی کچھ نہیں، اس کو سجدہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، نماز کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اللہ ان معصوم بچوں کے تو اللہ دیکھنا رنگ کیسے لگے۔ اور وہاں پھٹی رکھیو، اس پہ قرآن پاک ترجمے والے رکھیو، تفسیر رکھیو، بہشتی زیور رکھا ہو، اصلاح الرسوم رکھیو، تسبیحیں رکھیوں، کبھی کسی نے تسبیح اٹھا کے کر لی، کسی نے تعلیم الاسلام پڑھ لیا، کسی نے بہشتی زیور پڑھ لیا، جس کو جس چیز کی توفیق مل جائے۔ ایک 70 روزانہ پڑھ لو، کتنی دیر لگے گی ایک 70 پڑھنے میں؟ ایک 70 پڑھ لو، یاد نہ کرو، یاد کرنے پہ محنت ہوگی، اس کا تو کمال فائدہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں یاد بھی نہ کرو، بس علم کو نظر سے گزرنے تو دو، اس ہوا کے گزرنے کا ہی رنگ دیکھ لینا، سال 2 سال 4 سال، ہوا کو، اس علم کی ہوا کو اپنے گھر سے گزارو تو صحیح۔ ہم تو محروم ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی کا جب وصال ہونے لگا، وصال سے غالباً، میں اس کے دوبارہ دیکھ لوں گا، تسلی کر لوں گا، میری یادداشت تو یہ کہہ رہی شاید 1 دن پہلے بس جو مجلس میں موجود تھے، آپ نے وصیت فرمائی، ساری زندگی آپ نصیحتیں فرماتے رہے، جتنی حدیثیں ہیں حضور کی، یہ حضور کی نصیحتیں ہیں، لیکن آخری مرض الوفات میں جو چند باتیں جب ہوش آتا تھا کہتے تھے، ان کو علماء نے کہا یہ وصیتیں ہیں۔ وصیتیں بہت اہم چیز ہوتی ہیں، جو موت کے وقت دنیا سے جاتے ہوئے بندہ
بس ساری زندگی کے نچوڑ ہی نکال کے دے کے جا رہا ہوتا ہے اپنے ورثان کو۔ تو کیا فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ بتاؤ، یہ ایسی مضبوط چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو قابو کر لیا، کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ یہ بڑے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، قرآن بھی اور سنت بھی، یہی ہمارا قبلہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے ہر سانس کو عبادت بنوا دیں گے۔ کوشش فرمائیں گے جماعتوں میں بھی جاؤ تو جماعتوں میں جانے کا یہ مطلب نہ ہو کہ بس اب مہینے کے 3 دن ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا تھا۔ 3 دن تو ہم اپنی اصلاح کے لیے گئے تھے، اپنی تربیت کے لیے گئے تھے، دعوت سے آشنائی پیدا کرنے گئے تھے، اور جو کچھ وہاں سے آنا ٹکا ملا آتے اپنے بچوں میں۔ یہ بھی جماعت ہے۔ یہ جو گھر میں میری ماں ہے، میرا ابو ہے، میری بیوی ہے، میری بہنیں ہیں، میری بچیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ جو میرا محلہ ہے، یہ میری جماعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اللہ کی طرف سے تشکیل کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ تو علم کی روشنی سیکھو اور دوسروں کو، جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، جس سے ملو، کبھی ارادتاً وقت نکال کے لوگوں کے پاس جاؤ۔ اور آج آپ جاؤ گے لوگوں کے پاس، شروع میں ہمارا نبی لوگوں کے پاس گیا کہ نہیں؟ پھر لوگوں نے حضور کو جانے ہی نہیں دیا، اتنی آمد ہو گئی، لوگوں کی طالب بن کے آگے، حضور کے پاس کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ شروع میں آپ کو جانا پڑے گا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں کا رجوع ہو جائے گا، لوگ آپ سے دین کی باتیں، اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آئیں۔ پتہ نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنے کتنے ملکوں سے دور دور کے لوگ، اب تو یہ پیکج چل پڑے، اس وقت میں جب پیکج نہیں ہوتے تھے کئی ہزار روپے لگ جاتے ہوں گے آدھا گھنٹہ بات میں، 4-4 5-5 ہزار روپیہ، اور وہ لوگ یہی دین کی باتیں یاد، یعنی جو یہاں آئے ہمارے ہاں اور کوئی مجلس میں باتیں سنی، اسی سبق کو یاد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی کئی لاکھ روپے لگا کے آ کے بھی یہ سبق مل جائے تو سستا ہے، اور فون میں تو اسے اور سستا کر دیا۔ خود آنے کی بھی نیت ہے، لیکن فی الحال آپ مہربانی میں نے کوئی بات نہیں، جو ہمارے پاس ہے، ہم بے عمل ہیں۔ بے عمل آدمی تبلیغ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بے عمل آدمی کی تبلیغ کا کوئی فائدہ؟ کیوں بھائی؟ ڈھیر فائدہ، تھوڑا فائدہ، تھوڑا۔ ان مسئلوں کو یاد کر لو، ترازو میں تلی ہوئی باتیں ہیں، بڑے حساب کتاب لگا کے جمع تفریق کر کے، جیسے اس نے یاسین نے بنا رکھے کوئی، یہ بھی ایسے۔ بے عمل بندے کی تبلیغ سے تھوڑا فائدہ، باعمل جب دعوت کا کام، تعلیم کا کام، تبلیغ کا کرتا، اس کا اثر، فائدہ زیادہ ہے۔ اس کی مثال اللہ والوں نے دی ہے کہ کوئی آدمی خود اندھا ہے، کوئی آدمی خود آنکھوں والا نہیں ہے، اندھا ہے، اور وہ دیا لے کے چل رہا ہے، خود اندھا ہے اور دیا لے کے چل رہا ہے، اس دیے کا کوئی فائدہ ہے اندھے کو؟ اندھا ٹارچ لے کے چل رہا ہے، کیوں جی؟ بیٹری، اندھا، اندھیرے میں، کوئی فائدہ اسے ہے؟ اسے ہے کہ کوئی آنے والا اسے ٹکر نہیں مارے گا، کوئی آنے والا اس کو ٹکر نہیں مارے گا، یہ لوگوں کی ٹھوکروں سے بچ جائے گا، یہ لوگوں کی ٹھوکروں سے، یقین مانو بے عمل بھی جب یہ دعوت کا کام کرے گا اسے بڑے فائدے ہوں گے۔ اور
اس کی برکت سے اللہ پاک عمل کی بھی توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق. کوئی فائدہ ہوا؟ سچی بتاؤ.